بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، القائم اکیڈمی کی جانب سے حکیم مرزا عرفان حیدر الحسینی پیش خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ تھمبنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس موضوع پر ہم آپ سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے اکثر ٹی وی چینلوں پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اینکر نظر آتے تھے، جو بسا اوقات اپنی زبان کی وجہ سے بڑے مشہور ہے اور اپنی تلخ کلامی کی وجہ سے اور اپنی تند بیانی کی وجہ سے انہیں لوگ بڑا پسند کرتے ہیں۔ انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اب چونکہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس کے اوپر کوئی اتنے ویوز نہیں آپ کو مل رہے، تو آپ کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ کچھ مکاتب فکر کے علماء کے انٹرویو کریں۔ انہیں یہ مشورہ بڑا پسند آیا کیونکہ یوٹیوب چینل جو اپنا تھا، پہلے سبسکرائبر بہت اچھے تھے، ویوز بہت اچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا چلے پیسہ تو کمانا ہے تو چلے اس طرف رخ کر لیتے۔ پاکستان میں پہلے فرقہ واریت کو اتنی ہوا دے دی گئی ہے تو چلے ہم بھی اس میں حصہ ڈال لیتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے ایک ایسے بندے کی طرف چلے گئے جو پہلے سے ہی متنازع شخصیت تھی، میری مراد مرزا محمد علی انجینئر صاحب۔ جب وہ ان کے پاس گئے انہوں نے اچھا خاصا ان کے ساتھ انٹرویو کیا، بڑا وائرل ہوا، بڑے اچھے ویوز آئے، لوگوں نے بڑا پسند کیا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ مرزا انجینئر کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے۔ تو جو مرزا انجینئر صاحب کے مخالفین تھے انہوں نے خوشیاں منانی شروع کر دی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب انہوں نے ایسے سے تلخ سوال کی، ارے بھائی میں اس اینکر کے بارے میں یہی کہوں گا کہ وہ موصوف تو شاید اوپر سے دیکھ کے آیت قرآن نہ پڑھ سکتے ہو۔ تو لہٰذا ان کی ایک ٹیم ہے جو انہیں پورا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ریسرچ کر کے بتاتی ہے کہ جی یہ فلاں مولوی ہے، اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہ اعتراضات اور یہ اختلافات ہے اور اس کے خلاف اس قدر زیادہ ویڈیوز بنائی گئی۔ وہ انہی باتوں کو نوٹ کر لیتے۔ میری مراد اس اینکر سے مراد علی جناب ارشاد بھٹی صاحب ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب پھر اسی کے اوپر ایک پورا کالم تیار کرتے، ایک پوری مکالمہ تیار کرتے ہیں اور پھر وہ جا کے مولوی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی خواہش جواب لینا نہیں ہوتے۔ دیکھیں سوال کے دو طریقے ہوتے ہیں، باغرض معترض یا بغرض سائل۔ وہ باحیثیت معترض سوال کرتے ہیں اور پھر آگے سے ایسا عجیب سا منہ بنا لیتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اب سوال کر لیا، میرے سننے والے، میری ویڈیوز دیکھنے والے اسی بات پہ خوشیاں منائیں کہ جی ارشاد بھٹی صاحب نے اتنا خوبصورت تلخ سوال کیا، مولوی کو جواب ہی نہیں آیا۔ آپ نے دیکھ لیا، وہ پہلے انہوں نے مرزا انجینئر صاحب کا انٹرویو کیا، پھر انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا انٹرویو کیا، پھر میرے گھر ایک اہل حدیث عالم دین کا انٹرویو کیا، پھر انہوں نے جناب مفتی طارق مسعود صاحب کا کیا، اور اب کے وہ پہنچے ہیں شیعہ فرقے کی جانب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے پاس۔ یاد رکھیے گا، میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے مناظر۔ کمال ہے کہ عالم ہی مناظر ہو، ورنہ اکثر عالم مناظر نہیں ہوا کرتے، جیسے کہ جناب شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے سوشل میڈیا پر یعنی یوٹیوب پر وہ ساری ویڈیوز اکٹھی کر لی جو اکثر لوگ ہم پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ان کے سینکڑوں جوابات ہم دے چکے۔ ہمارے مقدمین، علماء، متاخرین، نوجوان اسکالرز، جناب بڑے بڑے نوجوان اچھے مناظر اس کا بڑا بڑا خوبصورت جواب دے چکے۔ لیکن چونکہ ارشاد بھٹی صاحب کو اپنے ویوز چاہیے، اپنی پبلسٹی چاہیے، انہوں نے وہ سارے سوال لکھے اور لکھ کے جناب وہ ایسے بیٹھ گئے۔ اب ان کی خواہش وہی ہوتی ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں، اللہ کرے اس کو جواب نہ آئے اور یہ جواب پہ مکر جائے اور میری بھلے بھلے ہو جائے۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ سامنے ایک شیعہ علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں، علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ بہت اچھے جواب مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے دیے ہیں، وقت کی نزاکت سے وہ اچھے جواب تھے، مگر بہت سے جوابات ان کے کوئی مطمئن جواب نہیں تھے۔ مطلب ہم مطمئن نہیں ہوئے، باقیوں کا تو کیا کہنا، ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ بڑے جواب ایسے تھے جن کے سوال بڑے تلخ تھے لیکن جواب اتنا تلخ نہیں آیا۔ جواب میں بڑی نرمی تھی، جواب میں بڑی سادگی تھی۔ بہت سے سوالوں پر انہوں نے بس جواب نہیں دیے چونکہ انہیں پتا تھا اس کا تلخ جواب ہے، پاکستان میں کہیں آگ نہ لگ جائے۔ لیکن یہ تو ارشاد بھٹی صاحب کو سوچنا چاہیے نا کہ وہ چل پڑے ہیں لے کے کیمرے اور اپنے مائک اٹھا کے جناب بندے کے گھروں پہ جا کے انٹرویو کر رہے ہیں، لیکن اس سوالوں کے جواب میں پھر کہہ رہا ہوں شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے بہت سے سوالات کے جواب ایسے تھے جن سے ہم بذات میں بحیثیت طالب علم مطمئن نہیں ہوا۔ لیکن آئیں، اس میں ایک سوال تھا، اصل میں ارشاد بھٹی صاحب عبداللہ ابن سبا کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے پہلے یہ پوچھ لیا کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے پوچھا، اب کلپ آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہے کہ شیعہ فرقے کی ابتدا کب ہوئی۔ اچھا، ارشاد بھٹی صاحب کو یہ توقع ہی نہیں تھی، وہ یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ جواب یہ آئے گا۔ تو شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اسی دھیمے لہجے میں کہہ دیا کہ شیعہ تو رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہوئے ہیں، شیعہ فرقہ رسول نے بنایا۔
ओहो किबला शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने वैसे जुबानी जवाब दिया, वो आग लग गई जी। बड़े बड़े नासबी उलमा चीखे मारने लगे, भाई रसूल ने कैसे फिरका बना दिया, रसूल ने कैसे फिरका बना दिया। आपको तकलीफ जिस वजह से हुई, हमें आपकी तकलीफ का बड़ा अंदाजा है। मैंने एक मौलवी का बयान सुना, वो कह रहा था जी नबी फिरके नहीं बनाते। अबे भाई नबी ने फिरका कब बनाया है? नबी ने ग्रोह बनाया है, और वो ग्रोह बनाया है जो ग्रोह सही मानों में अताअत मुस्तफ़ा करने वाला है, अताअत मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद करने वाला। नबी ने उनकी निशानदेही की है। अब हम चलते हैं उस लफ्ज की तरफ जिससे मौलवियों को तकलीफ हुई। ये सबसे पहले हम कुरान की कचहरी में चलते हैं जी। ये मेरे हाथ में कलाम खुदा है, कुरान मजीद फुरकान हमीद मेरे हाथ में जी। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जिस लफ्ज से दुनिया को तकलीफ हुई है वो कुरान में है। यहां पे मैं सैकड़ों बार बहसीयत तालिब इल्म अपने अहले सुन्नत दोस्तों से सवाल करता आ रहा हूं, ओ मेरे भाइयों मुझे बताओ, तुमने पाकिस्तान की दीवारें स्याह कर दी हैं, शियों के बारे में नाजेबा जुमले लिख लिख के, शियों के ऊपर तकफीर के फतवे लगा लगा के हमसे हमेशा हमसे पूछते चले आ रहे हो, बताओ तुम्हारा मातम कहाँ लिखा है, तुम्हारा ये अमल कहाँ लिखा है, तुम्हारा वो अमल कहाँ लिखा है, तुम ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। हमने बड़ा बाहैसियत तालिब इल्म बड़ा सादा से एक सवाल मैंने किया था अपने दोस्तों से, अपने अहले सुन्नत दोस्तों से कि भाई बरेलवी, वहाबी और देवबंदी, ये तीन लफ्ज मुझे कुरान मजीद से दिखा दो। आप जो हमसे बार बार पूछते हो मातम कुरान में नहीं है, तो भाई कुरान में तो लफ्ज बरेलवी में भी नहीं है, कुरान में तो लफ्ज देवबंद भी नहीं है, कुरान में तो लफ्ज वहाबी भी नहीं है। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि कुरान में लफ्ज शिया है। जी बिल्कुल, कुरान में लफ्ज शिया एक बार नहीं आया, लातादाद मरतबा है। और ये मेरे हाथ में कुरान मजीद फुरकान हमीद मौजूद है जी। इस वक्त आपके सामने अपनी स्क्रीन पर आप सूरह सिफात की आयत देख रहे हैं, आयत नंबर 83 है। और अल्लाह पाक अपने एक बरगजीदा नबी अपने खलील से कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम, और बेशक इब्राहीम भी उसी ग्रोह से थे। यानी अल्लाह कह रहा है कि हजरत नूह के शिया थे जनाब हजरत इब्राहीम। और यहां आपने आयत देख ली है, लफ्ज कुरान में लफ्ज शिया मौजूद है। अब ये देखें जी, ये कुरान में लफ्ज शिया आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या अल्लाह ने फिरके बनाए हैं? क्या ग्रोह? आप कह रहे हैं रसूल ने ग्रोह, लफ्ज शिया का इतलाक हो गया जी, आपको तकलीफ हो गई शहनशाह हुसैन नकवी साहब का जवाब सुन के। अब आपने ये आयत सुन ली, अब जरा चलते हैं हम आपको, मैं दोबारा कुरान की तरफ आऊंगा। आए अब लफ्ज शिया का मानी देखते हैं। यहां पे अरबी में लफ्ज शिया मौजूद है आयत मजीदा में, व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम, लफ्ज शिया अरबी में मौजूद है। मुतरजम कह रहे हैं, तमाम मकातब फिक्र के मुतरजम कहते हैं कि शिया से मुराद ताबेदार है, ग्रोह है, पैरोकार। भाई इसी मानी पे आ जाते हैं। इसका मतलब है जो ताबेदार होगा वो शिया होगा, जो पैरोकार होगा वो शिया होगा, जो अतात करने वाला होगा वो शिया होगा। तो फिर भाई आप क्यों नहीं अतात वाले बन गए? अगर आप अतात वाले थे तो आप लफ्ज शिया अपनी जात के साथ लगा लेते। अगर आप अच्छे पैरोकार थे तो आप लफ्ज शिया अपने साथ लगा लेते। आपने क्यों नहीं लगाया? आपने बरेलवी क्यों रख लिया? आपने देवबंदी क्यों रख लिया? आपने क्यों वहाबी रख लिया? मोहतरम सामीन, आप भी लफ्ज शिया रख लेते। अगर आपको लफ्ज शिया की इतनी मार्फत थी तो अपने आप को शिया कहलवाए। आए अब आपको लफ्ज शिया का मानी दिखाते हैं। ये मेरे हाथ में किताब है अल मुंजद। अल मुंजद का एक ही तारफ करवाता चलो, हर मस्जिद के मौलवी के टेबल के ऊपर ये किताब पड़ी होती है। ये अरबी से उर्दू है जी। इसके अंदर ये लफ्ज शिया का जो मानी लिखा हुआ है वो बड़ा खूबसूरत है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, ये देख लीजिए, हवाला आपके सामने। इन्होंने लफ्ज शिया का मानी क्या किया। और याद रखिएगा, लुगत सुन्नी शिया नहीं हुआ करती, लुगत सबके लिए बराबर होती है। लुगत में जो मानी शिया के लिए है वही सुन्नी के लिए। और आए मैं अब आपको इसके अंदर लफ्ज शिया का मानी दिखा रहा हूं। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि शिया यानी मददगार, पैरोकार, और कहते हैं इस लफ्ज का गलबा अक्सर उन लोगों पे ही होता है जो हजरत अली के तरफदार हैं। लो जी, मौला अली के तरफदार को शिया कहा जाता है, ये अरबी में। अब आए आप मारूफ लुगत, उर्दू की लुगत, फेरोजुल लुगात। अब आए इसकी जानिब चलते हैं, हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इसमें लफ्ज शिया का मानी बड़ा खूबसूरत है। अब मैं उन मौलवियों से कहूंगा जो कहते हैं कि जी यहां शिया से मुराद हम है। अब ये बताएं इस मानी के मुताबिक कौन शिया है? कहते हैं मुसलमानों शिया यानी मुसलमानों का वो ग्रोह, वो फिरका जो हजरत अली को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का हकदार मानता है, यानी इमामिया फिरका। ये लीजिए फरोजुल लुगात, ये लीजिए ये अल मुंजद। अब मैं बड़ी अहले हदीस मकातब फिक्र के लोगों के लिए ये बड़ा प्यारा हवाला, अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी, अल मारूफ मुतरजम सियासता और बुखारी के शायर भी हैं। इनकी किताब लुगातुल हदीस, इसके अंदर जी लफ्ज शिया का मानी सफ़ा नंबर 545 के ऊपर
وہ جو لفظ شیعہ کا معانی لکھ رہے ہیں وہ ذرا سنیے گا. یہ سکرین کے اوپر آپ حوالہ دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، اصل میں شیعہ وہ گروہ ہے جو پیغمبر حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور یہ اسلام کا بہت بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا، اور یہ پہلا امام حضرت علی کو سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی خلافت کے حقدار تھے اور ان کی خلافت ثابت ہے، اور امامت ان کی اولاد میں ہے، اور کوئی غیر یعنی مولا علی کی اولاد سے ہٹ کر کوئی بھی امام نہیں. یہ وحید الدین حیدرآبادی، علامہ وحید الزمان حیدرآبادی، یہ لیجیے، یہ لغات الحدیث، یہ معنی میں نے آپ کو لغت میں شیعہ کا دکھا دیا. اب ہم دوبارہ جی قرآن مجید کی جانب چل رہے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں جی قرآن مجید ہے، اور یہ سورہ بینات ہے جی، سورہ البینات کی آیت نمبر 7 ہے. اس آیت میں اللہ اپنی سکرین پر آپ آیت دیکھ لیجیے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک خاص طبقے کا ذکر کر رہا ہے، ایک کامیاب لوگوں کے گروہ کی بات کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اللہ کہہ رہا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، وہ لوگ بہترین خلائق ہیں، وہ لوگ بہترین مخلوق ہیں. کون سے لوگ ہیں جن کے ایمان کی تصدیق اللہ کر رہا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اعمال صالح کرتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو بہترین مخلوق اللہ شمار کر رہا ہے؟ آئے اب ہم اس کی تفسیر کی جانب چلتے ہیں. حوالے اس کے لیے بہت سے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن اس وقت یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اہل سنت کی مستند تفسیر کی کتاب، مفسر اہل سنت امام اہل سنت امام جلال الدین سیوطی الشافعی کی کتاب تفسیر در منصور. اس کا ترجمہ لاہور ضیاء القرآن سے ہو چکا ہے. یہ لیجئے، اس کے اندر انہوں نے یہ جو لفظ شیعہ کا معنی لکھا ہے وہ جی بڑا قابل غور ہے. آپ اس معنی کی جانب چلیں، میں آپ کو وہ معنی دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے، اب آپ اپنی سکرین کے اوپر جی حوالہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی سکرین کے اوپر عربی متن بھی موجود ہے اور اس کا اردو متن بھی موجود ہے، اور یہ میں اس وقت آپ کے سامنے اردو متن دکھا رہا ہوں. یہ لیجیے، اس کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں، ذرا حوالہ سنیے. کہتے امام ابن عساکر نے اپنی سند سے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کیا ہے کہ ہم حضور کے پاس موجود تھے، اتنے میں حضرت علی تشریف لائے تو حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، بے شک یہ اور اس کا گروہ یعنی اس کے شیعہ، عربی میں لفظ شیعہ موجود ہے اور آپ اپنی کتاب کی عبارت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے شیعہ قیامت کو کامیاب ہوں گے، اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جب حضرت علی آئے تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ وہ آ گیا خیر البریہ جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے. اور یاد رکھیے گا کچھ اہل سنت علماء اسی آیت کے ذیل میں مولا علی کی افضلیت کے قائل ہیں. یہ 3 طرق ہیں اس کے، اسی تفسیر در منصور کے اندر یہ اس کی ایک تفسیر میں نے آپ کو بتا دی. فتح القدیر کے اندر امام شوکانی نے بھی اس کی تفسیر یہی لکھی ہے، علامہ جریر طبری نے اپنی کتاب تفسیر طبری کے اندر بھی اس کی تفسیر یہی لکھی ہے، اور شواہد التنزیل کے اندر علامہ امام حسکانی نے بھی اس کی تفسیر یہی لکھی ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نور الابصار، اس کے اندر صفحہ نمبر 124 کے اوپر، اور اسی کے حاشیے کے اوپر اصحاف الراغبین کتاب بھی موجود ہے. اور جتنے میرے اہل سنت بریلوی حضرات مجھے سن رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصحاف الراغبین کتاب کتنی مستند ہے. الشیخ محمد بن علی السبان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت بریلوی نے اس کے اوپر پوری جرح کی ہے. اور یہ اس کے اوپر لکھتے ہیں ابن عباس ان قال لما نزلت هذه الآية ان الله وملائكته ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية قال علی هو انت وشیعتهم یوم القیامہ وراضی المرضیہ. یہ لیجیے، یہ اس کی تفسیر میں اور اصحاف الراغبین میں بھی صفحہ نمبر 127 کے اوپر یہی حوالہ موجود ہے. آئے اب بہت بڑا حوالہ میں دینے لگا ہوں. یہ تفسیروں کے میں نے اور حوالے دکھا دیے اور ایک مناقب کی کتاب سے دکھا دیا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی السوائی کے مہر کا. آپ کو تکلیف ہو گئی کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے شیعوں کو کہہ دیا کہ رسول کے زمانے میں تھے، تو لیجیے جی آپ کی کتابیں ہیں، آپ کی حدیثوں کی کتابیں ہیں، آپ کے مصنفین محدثین متاخرین لکھ رہے ہیں. اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے السوائی کے مہر کا، اور آپ کو پتا ہوگا السوائی کے مہر کا کتنی معتبر کتاب ہے. یہ تو کتاب ہی شیعہ دشمنی میں لکھی گئی علامہ ابن حجر مکی کی. اور یہ لیجیے جی میرے سامنے حوالہ موجود ہے
صفحہ نمبر 161 کے اوپر. اور یہ اس کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو آیات لکھ رہے تھے نا اہل بیت کے لیے اور ان کے شیعہ کے لیے، اسی کے اندر لکھتے ہیں کہ قال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. آگے لکھتے ہوئے کہتے ہیں ابن عباس ان ھذا آیۃ لما نزلت قال علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے فرمایا ہوا انت شیعتک یوم القیامہ وراضی المرج. لیجیے، یہ رسول نے مولا علی کو دیکھ کے کہا یا علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. یہ الصواعق المحرقہ کے اندر بھی روایت موجود ہے. اب آپ نے دیکھ لیا جی، میں نے آپ کو یہ حوالہ جات دکھا دیے. اب میں آپ کو کچھ حوالہ جات، مستند ترین حوالہ جات اور دکھانے لگا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف انہی کتابوں کے اندر اتنی گفتگو ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر ناظرین محترم کہ ہماری ویڈیو گھنٹوں پر محیط ہو جائے. یہ لیجیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام اہل سنت. میں ابھی حوالہ دکھانے لگا ہوں. امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ کا عربی متن مطبوعہ بیروت میرے ہاتھ میں. لیجئے جناب، یہ اس کا عربی متن ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے جی فضائل الصحابہ. لے آپ کے سامنے موجود ہے جی حوالہ. آئے ہم آپ کو اس میں سے ایک روایت سناتے ہیں. حضرت شہزادی باغ ام سلمہ صلوات اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ میری باری قرات نبی کریم میرے ہاں موجود تھے. صبح سویرے سیدہ اور امیر المومنین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول نے فرمایا اے علی خوش ہو جاؤ، یقیناً تم اور تمہارے شیعہ، تمہاری جماعت کے لوگ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے. حوالہ آپ کی سکرین میں ہے، عبارت میں لفظ شیعہ موجود ہے. لیجئے جناب، آپ کے سامنے آ گیا. یہ امام احمد بن حنبل کی حوالے سے. یہ میرے ہاتھ میں المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب، صفحہ نمبر 305. حوالہ آپ کی سکرین پہ موجود ہے. اور یہ اس کی روایت معجمۃ الزوائد میں امام حسمی نے بھی اس کو نقل کیا. فرماتے ہیں یہ دوسری سند ہے. پہلی یہ فضائل صحابہ کے اندر شہزادی ام سلمہ سے روایت ہے. اب اس کی دوسری سند میں ہے محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے دادا سے کہا کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا میں اور تو اور حسن اور حسین جنت میں داخل ہوں گے، ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی، ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ہوگی، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوگی. اور یا علی تجھ سے محبت کرنے والے شیعہ، روایت آپ کے سامنے ہے، شیعہ ہمارے دائیں بائیں ہوں گے. وہ کون سے شیعہ ہیں؟ شیعہ کا معنی آپ نے دیکھ لیا. شیعہ اسے کہتے ہیں جو رسول کے بعد علی کو خلافت کا حقدار سمجھے، رسول کے بعد علی کو افضل بشر سمجھے. یہ میں نے معنی نہیں کیا، آپ کی لغت کی کتابوں میں یہ معنی پیش کیا گیا ہے. یہ لیجئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے الصواعق المحرقہ کے اندر امام حجر عسقلانی نے کہا ہم ہیں جی شیعہ علی ابن ابی طالب. یہ آپ کی اس کے اندر موجود ہے. اور تحفہ سناشریہ کے اندر امام عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا جی ہم اہل سنت و شیعہ ہیں. تو بھائی شیعہ تو تابعدار کو کہتے ہیں. بتائیں، مولا علی تو پاؤں پہ مسح کرتے تھے، آپ پاؤں پہ مسح کرتے ہیں. مولا علی تو نماز میں بسم اللہ پڑھتے تھے، آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں. آپ کو کتنے عمل دکھائیں جو مولا علی کے تھے سو آپ نہیں کرتے. شیعہ مولا علی تو صلاۃ مسعودی کے مطابق ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، آپ نہیں پڑھتے. تو آپ کیسے پیروکار ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پیروکار علی بھی کہتے ہیں؟ شیعہ بھی نہیں لکھواتے. جب شیعہ کے فضائل پڑھے جائیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہم ہیں. تو جب شیعہ کی ویسے بات آئے تو دیواروں پہ کافر لکھ دیتے ہو. اب بتائیں، وہی روایت جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی، وہی روایت الصواعق المحرقہ میں بھی موجود ہے کہ جنت میں شیعہ رسول اللہ کے ساتھ جائیں گے. اب آ جائیے، کچھ حوالہ جات مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے اور عیاں کرنے جا رہا ہوں، ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی تحفہ اثنا عشریہ. یہ شیعہ بر صغیر میں لکھی جانے والی شیعہ دشمنی میں سب سے بڑی کتاب، لا تعداد اس کے جواب ہمارے علماء الحمدللہ پیش کر چکے ہیں. یہ ہدیہ وجیدیہ اس کا ترجمہ ہے جی. آئیں ذرا ہم آپ کو اس کی جانب لے کے چلتے ہیں. یہ حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں. کہتے ہیں حالانکہ ہم فرقہ اہل سنت ہی فرقہ ہیں، شیعہ فرقہ ہیں. یعنی خود کہتے ہیں کہ اہل سنت ہی شیعہ فرقہ ہے. میں انہی سے سوال کرتا ہوں. یہی امام عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب فتاوی عزیزی کے اندر کہتے ہیں کہ خواب میں مولا علی کی زیارت ہوئی تو میں نے مولا علی سے کہا مولا آپ ہمارے چاروں ائمہ میں سے کس کو پسند کرتے ہیں؟ یعنی آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں سے کس کو پسند کرتے ہیں؟
حوالہ آپ کی سکرین کے اوپر چل رہا ہے، ذرا آپ دیکھ لیجئے. تو مولا علی نے چاروں میں سے کسی کی تصدیق نہیں کی. تو جب مولا علی نے تصدیق نہیں کی تو آپ اپنے آپ کو شیعان علی بھی کہہ رہے ہیں. تو جب آپ شیعان علی بھی ہیں تو مولا علی نے تو کسی کو بھی تسلیم نہیں کیا. پھر آپ حنفی کیسے ہو گئے؟ پھر آپ شافعی کیسے ہو گئے؟ پھر آپ حنبلی کیسے ہو گئے؟ پھر آپ مالکی کیسے ہو گئے؟ آگے لکھتے لکھتے کہتے ہیں، اب آپ سنیے شیعہ کے فضائل سنیے. یہ وہ کتاب ہے جو شیعہ دشمنی میں لکھی گئی. خود ہی لکھتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ شیعہ اولا مراد مہاجرین اور انصار ہیں. اکثر لوگ ہمراہ رکاب علی ابن ابی طالب باغیوں سے لڑا کرتے تھے. یاد رکھیے انہوں نے خود کہہ دیا جو مولا علی سے لڑے وہ باغی ہیں. کہتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہے اس لیے ہم شیعہ. اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے امام ابو حنیفہ بھی شیعہ ہے. یہ فارسی متن میرے ہاتھ میں موجود ہے جی. اس کے اندر شیعہ کے وہ فضائل لکھے ہیں کہ آپ جب اسے پڑھیں گے میں تو حیران ہوں کہ یہ شیعہ دشمنی میں لکھی گئی کتاب تھی. یہ لیجیے آپ کے حوالہ سکرین کے اوپر چل رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین محترم، آپ نے دیکھ لیا کہ لفظ شیعہ کے اندر کے حوالے سے اتنے زیادہ حوالہ جات اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں. اس کے صفحہ نمبر 25 کے اوپر امام اہل سنت کیا کہتے ہیں، ذرا ایک حوالہ اور تحفے میں قبول کر لیجئے گا. کہتے ہیں از شیعہ مخلصین امام ابو حنیفہ کوفی. یہ لیجئے، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی شیعہ تھے. تو جب آپ کے امام ابو حنیفہ شیعہ تھے تو آپ حنفی کیوں کہلوا رہے ہیں؟ آپ شیعہ کیوں نہیں کہلواتے؟ ناظرین محترم، مولانا شہنشاہ حسین نقوی نے اپنے سے یہ بات نہیں کی، کتب اہل سنت سے ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. لفظ شیعہ پر اتنے دلائل ہیں کہ اگر ہم دینے لگے تو رات آپ ویڈیو سنتے سنتے تھک جائیں گے، ہمارے حوالے نہیں ختم ہوں گے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ.